مزمل مدثر او طه ی نبی ډیر زیبا ډیر زیبا ډیر زیبا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 786 لکھنا کیسا ہے، جائز یا ناجائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ اگر 786 لکھیں گے تو ثواب ہوگا یا وہی برکات ہمیں حاصل ہوں گی یا نہیں؟ اسی طرح ہندوؤں کا ایک بھگوان ہری کرشنا، اس کے نام کا عدد بھی 786 نکلتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہری کرشنا کا عدد اگر ایک جیسا ہے تو ثواب ملے گا یا گناہ؟ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ علم العادات کی روح سے 786 اس کا عدد نکلتا ہے، تو کیا یہ علم العادات یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات اس کلپ میں آپ کو ملنے والے ہیں، جو کہ ہم نے فتاوی جات کی شکل میں جمع کیے ہیں۔ منہاج القرآن لاہور کا فتویٰ، بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ، دیوبند انڈیا کا فتویٰ، اور آخر میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک کالم اس بارے میں کہ ہندوؤں کا بھگوان ہری کرشنا کا عدد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ایک ہے یا نہیں، علم العادات کے متعلق اور بہت ساری معلومات اس میں انہوں نے جمع کی ہیں، وہ بھی اس میں شامل کیے جائے گا۔ منہاج القرآن لاہور کا فتویٰ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھا جا سکتا ہے یا 786 بسم اللہ کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ جواب: بسم اللہ شریف کے فضائل اور برکات مختلف روایات سے واضح ہیں، اس لیے 786 لکھنے سے بندہ ان تمام برکات سے محروم رہتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مقام پر جہاں تسمیہ یعنی بسم اللہ لکھنا ہو پورا لکھنا چاہیے، ابجد کے اعداد استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ماضی میں تمام مفسرین، محدثین، فقہاء اور علماء مکمل تسمیہ لکھتے تھے، اور اس پر تمام اہل اسلام کا عمل جاری ہے۔ اسی طرح صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صاد اور رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ری ضاد اور رحمت اللہ علیہ کی جگہ راحہ لکھنا بھی درست نہیں ہے، ان کو بھی مکمل لکھنا چاہیے، خاص طور پر درود شریف، تاکہ ثواب اور برکات حاصل ہوں۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی، دارالافتاء منہاج القرآن لاہور۔ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ دیکھیے۔ حروف تہجی سے خاص اعداد اور اعداد سے خاص کلمات مراد لینا اہل عرب میں قدیم زمانے سے رائج ہے، اور تاریخ میں تعویذات میں اس فن سے استفادہ کا سلف کا معمول رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بغرض احتیاط تسمیہ کے بجائے اس کے اعداد یعنی 786 لکھے تو اس کا یہ عمل ناجائز نہیں کہلائے گا۔ علم العادات میں حروف ابجد کے اعتبار سے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ با اس کا عدد 2 ہے، سین اس کا عدد 60 ہے، میم کا عدد 40، الف کا 1، لام کا 30، اور اس حساب سے ان تمام حروف کا عددی مجموعہ 786 بنتا ہے۔ رہی بات یہ کہ 786 لکھنا کیسا ہے اور اس کے لکھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں، تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ 786 نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور نہ ہی اس کے قائم مقام یا بدل ہے، بلکہ یہ کاتب کی جانب سے ایک علامت ہے کہ اس نے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔
لہٰذا پڑھنے والا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ پس 786 کو عین بسم اللہ سمجھنا یا اس کے قائم مقام قرار دینا درست نہیں ہے، اور نہ ہی 786 لکھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ البتہ علامت کے طور پر لکھنا جائز ہے، درست ہے، اور قریبی سلف صالحین سے اس کا لکھنا ثابت بھی ہے، لہٰذا اسے غلط قرار دینا یا شرک و بدعت کا نام دینا بھی درست نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان۔ دیوبند انڈیا کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابجد کے قاعدے سے حروف کے جو عدد نکلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد اس سے نکالا گیا ہے تو 786 نکلا۔ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے یا پڑھنے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، لہٰذا کسی کام کے کرنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھنا اور قلم سے لکھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند، انڈیا۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کا کالم۔ ایک مفتی صاحب کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے: عام طور پر خطوط، دستاویزات اور تحریروں کے شروع میں بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ دیا جاتا ہے تاکہ کاغذ زمین پر گرنے سے بے ادبی نہ ہو، جبکہ حدیث میں ہے ہر اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے۔ تو کیا نام کے اعداد اللہ کے مبارک نام کا بدل ہو سکتے ہیں؟ ان سے وہ برکات حاصل ہوگی؟ نیز یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کا مجموعہ 786 نہیں ہے۔ اگر شمسی حروف پر الف لام کو شمار کیا جائے تو 1186 بنتا ہے، اور نہ کیا جائے تو 726 بنتا ہے۔ غالباً یہ ہندوؤں کے بھگوان ہری کرشنا کے اعداد کا مجموعہ ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ معاشرت کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ رائج ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ علم جمل کا تعلق عربی و فارسی حروف تہجی سے ہے، ہندی سے نہیں، اور نہ ہی سنسکرت میں ابجد کے روایت ہی موجود ہے، اگر ہے تو ثبوت درکار ہے۔ نیز یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کا مجموعہ ابجد کے حساب سے 786 ہی بنتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے: بسم 102، اللہ 66، الرحمن 329، الرحیم 289، ان کا مجموعہ 786 بنتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف کے اعداد کا حساب لگایا جاتا ہے، خواہ حروف شمسی ہوں یا قمری۔ تشدید کی صورت میں بھی چونکہ مکتوب ایک ہی حرف ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اعداد کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ اور رحمان پر کڑی زبر حرف کی صورت میں نہیں بلکہ حرکت کی صورت میں ہے، لہٰذا ان کا عدد بھی حساب میں نہیں آئے گا۔ اگر ایک المیہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی فن کا ماہر ہو یا نہ ہو، اس میں ٹانگ ضرور اڑاتا ہے، نہ صرف ماہرانہ رائے دیتا ہے بلکہ اپنی رائے کو حرف آخر قرار دیتا ہے۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ مظلوم اسلام اور شریعت ہے۔ ابجد کے اصول کا عربی اصطلاح میں جمل یا جمل ہے۔ نیز مفتی صاحب نے 786 کے عدد کو ہندوؤں کے بھگوان ہری کرشنا کے اعداد کا مجموعہ قرار دے کر اسے ایک مشرکانہ کلمہ ثابت کیا ہے۔ گزارش ہے کہ ہری کرشنا سنسکرت کا لفظ ہے، نہ کہ عربی کا،
اور جمل کا حساب عربی کا ہے، چونکہ اردو میں عربی کے حروف بعینہ زیر استعمال ہیں، اس لیے اردو میں بھی اسے اختیار کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ اردو حروف تہجی کے اصل ماخذ عربی اور فارسی ہیں، سنسکرت میں جمل کے حساب کو جاری کرنے والے یہ پہلے فرد ہیں۔ اعتبار تو اسی رسم الخط کا ہوتا ہے جس کا وہ کلمہ یا حرف ہے۔ سنسکرت کی ابجد یعنی الفابیٹک، ان کا رسم الخط اور تلفظ بالکل جدا ہے۔ کسی ماہر سنسکرت سے ہری کرشنا لکھوا کر دیکھ لیجئے۔ جمل کے حساب سے سنسکرت کے بعض حروف بعینہ ہی عربی اور فارسی میں استعمال نہیں ہوتے۔ مفتی صاحب کے بقول بہت کھینچ تان کر اعداد کو جوڑ بھی لیا جائے تو ہری کرشنا کے اصل حروف زیادہ سے زیادہ 486 بنتے ہیں، لیکن اگر کسی کو خواہ مخواہ مسلمانوں کا ہندو مت سے رشتہ جوڑنے کا شوق ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ رونا بنتا ہے۔ اب دیکھیے سنسکرت کے حروف تہجی بھا، پا یا پے، ٹے، ٹھے، جھے، چھے، دھا، ڈال، ڈھا، کھا، گاف، گھا وغیرہ عربی میں کہاں ہے؟ اور جن عربی یا سنسکرت کے الفاظ میں یہ حروف تہجی استعمال ہوں گے، کیا ان کے لیے مفتی صاحب جمل کے نئے قواعد وضع کریں گے؟ کیا مفتی صاحب ناقابل تردید دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ سنسکرت میں جمل کا حساب رائج رہا ہے؟ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے 786 کا عدد اہل علم کے ہاں استعمال اس کا روایت میں موجود ہے، ہماری روایت میں موجود ہے۔ علم میراث کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے مفید الوارثین مکمل، اور یہ نام بھی جمل کے حساب سے رکھا گیا ہے، یعنی رسالے کا سن طباعت بھی 1349 ہجری ہے۔ کتاب کے مذکورہ بالا نام کے اعداد کا مجموعہ بھی 1349 بنتا ہے۔ یہ رسالہ دارالاشاعت دیوبند ضلع سہارنپور سے شائع ہوا ہے، اور اس کے مصنف دارالعلوم کے ایک معروف مدرس مولانا سید اصغر حسین اس کے صفحہ 232 پر لکھتے ہیں۔ ایک طویل کاغذ لے کر اس کی پیشانی پر هو الباقی یا بسم اللہ لکھو، یا بسم اللہ کے اعداد 786 لکھو وغیرہ۔ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی کتابوں کے نام ایسے ہیں کہ نام کے عدد کا مجموعہ سن تصنیف کے برابر ہے۔ چنانچہ آپ کے فتاوی کے مجموعے کا تاریخی نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ ہے۔ امام احمد رضا قادری کی سوانح میں لکھا ہے وہ جب بسم اللہ کے اعداد لکھتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے، یعنی پہلے 6 پھر 8 پھر 7۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی بعض اوقات بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے تھے۔ یہ امر مسلم ہے کہ ہر نیک اور ہر اہم کام کا بسم اللہ سے آغاز کرنا چاہیے۔ اگر وہ کام کوئی اچھی تحریر، تصنیف یا خط ہے تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ لکھنا مسنون اور مستحب اور مستحسن ہے۔ اس سے اس کام اور تحریر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کا ملکہ سبا کے نام مکتوب کا حوالہ ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکتوب کو اس طرح شروع فرماتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ۔ لیکن کسی تحریر یا خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح لکھا جائے کہ جب مخاطب اور مکتوب الیہ کے بارے میں حسن ظن ہو کہ وہ اس کا ادب و احترام ملحوظ رکھے گا، اسے
قدموں کے نیچے یا کسی ڈسٹ بن اور کوڑے دان میں نہیں پھینکیں گے۔ اگر خدا نخواستہ بے ادبی کا گمان یا یقین ہو تو پھر تحریر کے شروع میں بسم اللہ ہرگز نہیں لکھنی چاہیے، بلکہ تحریر شروع کرنے سے پہلے زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لکھنا شروع کر دے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے اگر کفار کی بستی میں جانا ہو اور ظن غالب ہو کہ قرآن مجید لے کر جائیں گے اور وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کی بے حرمتی کریں گے، ایسی صورت میں قرآن مجید ساتھ لے کر نہ جائیں۔ یہ عقیدہ کسی کا نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے یا پڑھنے کے بجائے 786 کا عدد لکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ عقیدہ اختیار کرنے سے سنت بسم اللہ کا ترک لازم آئے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب 786 بسم اللہ کا متبادل یا اس کے قائم مقام نہیں ہے تو لکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ بعض کوڈ ورڈز یا اشاراتی الفاظ یا نشانات ہوتے ہیں جو مسلح افواج، سیکیورٹی ایجنسیوں اور سراغ رسانی کے اداروں یا شعبہ جات میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس شعبہ سے وابستہ افراد کا ذہن ان کے سنتے ہی یا ان پر نظر پڑتے ہی اس مراد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس کے لیے انہیں وضع کیا گیا ہے۔ اگر تحریر کے شروع میں 786 عدد لکھا ہوا اور اس پر نظر پڑتے ہی قاری کا ذہن بسم اللہ کی طرف منتقل ہو جائے اور وہ فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، بے ادبی سے بھی بچ گئے اور سنت بسم اللہ کا اجر بھی پا لیا۔ یہ تو طے ہے کہ 786 کا لکھنا کسی کے نزدیک بھی واجب یا سنت کے درجے میں نہیں ہے اور اس کے ترک سے کوئی شرعی خرابی لازم نہیں آتی، لیکن اگر اس پر نظر پڑتے ہی بندے کا ذہن متوجہ ہو جائے اور وہ بسم اللہ پڑھ لے تو یہ اس جہت سے ایک مستحسن امر ہوگا۔ یہ مسئلہ کے اعداد میں کوئی تاثیر ہے یا نہیں، میری نظر میں اس کے لیے کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سمیت دیگر متعدد مسلمہ اکابر امت تویزات میں ان کا استعمال کرتے رہے ہیں، اور ہمارا ان سب اکابر امت کے بارے میں حسن ظن ہے کہ یہ اکابر کسی خلاف شرع بات پر جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ کی حدیث 3950۔ تورات کے ساتھ اکابر و صلحاء امت کا عمل یہ بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ عمل مجرب ہے۔ رہا یہ سوال کہ حروف کے اعداد کا تصور مسلمانوں میں کب سے متعارف تھا، تو جواباً عرض ہے مسلمان عہد رسالت میں بھی اس سے آشنا تھے۔ چنانچہ علامہ بیضاوی اپنی تفسیر انوار التنزیل میں ایک جگہ لکھتے ہیں، بعض صورتوں کے شروع میں مذکور ان حروف مقطعات سے جمل کے حساب سے بعض قوموں کی بقا کی میعاد کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ ابو العالیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے، جب یہود آپ کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں الف لام میم البقرہ پڑھ کر سنائی، انہوں نے حساب لگایا اور کہا ہم ایسے دین میں کیسے داخل ہوں جس کی کل مدت ہی 71 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ یہود نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ پھر آپ نے الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را وغیرہ دیگر ایسی آیات پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا آپ نے معاملہ ہم پر مشتبہ کر دیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان میں سے کسے بنیاد بنا کر حساب لگائیں۔ اس پر بحث کرتے ہوئے قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کے اس استدلال کو رد نہ کرنا اور اسے قائم رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک اصولی طور پر حساب لگانا خلاف شرع نہیں ہے،
گویا یہ حدیث تقریری ہے، ہمیں اصل کتب حدیث میں یہ حدیث نہیں ملی، لیکن سیرت ابن ہشام پر یہ موجود ہے۔ اس پر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جمل کا حساب تو اپنے اصل کے اعتبار سے عربی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کوئی غیر عربی چیز جب اہل عرب میں متعارف ہو جائے تو اسے قبول کر کے عربیت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے اصل کے اعتبار سے کئی غیر عربی الفاظ جیسے مشکات، سجیل، قسطاس قرآن میں آئے ہیں اور مفسرین نے لکھا، انہیں معرب کر دیا گیا ہے، یعنی انہیں عربی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ اپنی اصل کے اعتبار سے جس غیر فارسی لفظ کو فارسی میں قبول کر کے اس کا استعمال شروع کر دیا جائے اسے مفرس کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں جن الفاظ کو قبول کر کے ان کا استعمال شروع کر دیا جائے انہیں مورد کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 786 لکھنا جائز تو ہے، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قائم مقام یا اس کا متبادل بالکل بھی نہیں ہے۔